اللہ اکبر اللہ اکبر۔ कार्यक्रम सदाए हक اللہ اکبر اللہ اکبر۔ जी हाँ, मुस्लिम धर्म संबंधी विशेष जानकारी के लिए प्रत्येक दिन के 31 बजे से 2:15 धरि अवश्य सुनी मात्र जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाए हक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 21 जिलहिज्जा 1443 हिजरी, 21 जुलाई 2022 ईस्वी, 5 गते सावन 2079 बिक्रमी, जुमेरात का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोजाना जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद, फिर एक खूबसूरत सी नात और आखिर में एक आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद समाअत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بعدہو نور الدین ساحل کی آواز میں ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، روشن روشن تیرے خیال سے فکر و نظر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا ضرور، ظلم و ستم کا خاتمہ، ارے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا ضرور، ظلم ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا ضرور، نافذ اصول سرور عالم اگر ہوئے، روشن تیرے خیال سے فکر و نظر ہوئے، واضح سب خیر و شر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، روشن تیرے خیال سے فکر و نظر ہوئے،
دیکھا لہو لہان جو طائف میں آپ کو، دیکھا لہو لہان جو، دیکھا لہو لہان جو طائف میں آپ کو، دیکھا لہو لہان جو طائف میں آپ کو، انسان کیا ملال تو شجر و حجر ہوئے، انسان کیا ملال تو شجر و حجر ہوئے، روشن تیرے خیال سے فکر و نظر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے، فرمان مصطفیٰ کا جو ہے اعلان سن لیا، فرمان مصطفیٰ کا جو، ارے فرمان مصطفیٰ کا جو ہے اعلان سن لیا، فرمان مصطفیٰ کا جو ہے اعلان سن لیا، صف بستہ اتباع کو جن نو بشر ہوئے، صف بستہ اتباع کو جن نو بشر ہوئے، شاعر ملی جو نکہت سردار انبیاء، ہر شاعر ملی جو نکہت سردار انبیاء، شاعر ملی جو نکہت سردار انبیاء، معمور خوشبوؤں سے یہ دیوار و در ہوئے، معمور خوشبوؤں سے یہ دیوار و در ہوئے، روشن تیرے خیال سے فکر و نظر ہوئے، واضح تیرے بیان سے سب خیر و شر ہوئے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے موجودہ حالات میں سیرت سے رہنمائی۔ تو لیجیے ڈاکٹر صاحب سے ان کی تقریر سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔
या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ तमाम के तमाम लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है हर एक से और सतूदा सिफात है। अल्लाह के हम्द व सना के बाद दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपकी ज़ात पर अल्लाह ने शरीयत को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों तमाम सहाबे किराम पर, तमाम सहाबियात पर, कुल मोमिनीन मुवाहिदीन मुवाहिदात पर। हज़रात गिरामी, आज के दिन, आज के खुतबे के लिए मैंने कुरान पाक की एक आयत का इंतखाब किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना मौजूद है। हज़रात गिरामी, आज हम लोग जिन हालात से गुज़र रहे हैं, यकीनन ये बहुत ही परेशान कुन हालात हैं, जहन को तशवीश में डालने वाले और एक लिहाज से हमारी फिक्री तौर पर गौर और फिक्र करने के मुतकाज़ी हैं कि जिन हालात पर हम असर नौ गौर करें और अपनी ज़िंदगानियों का एक मर्तबा फिर जायज़ा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए नमूना रखा है, वो आइडियल हैं। ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे वो इनफरादी तौर पर हों या समाजी तौर पर हों, एक आदमी के लिए हों या पूरी मिल्लत के लिए हों, ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव, इन तमाम के तमाम मामलात में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम ये देखते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब खड़े होते हैं और आपने तौहीद का ऐलान फरमाया, यानी कि आप यूं इसको कह लीजिए कि एक मुसलमान, एक बंदे मोमिन जो अल्लाह का फर्मा बरदार और मुती, उसका रसूल, और सारे लोगों को वो दावत दे रहा है, अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है, अल्लाह की तरफ सबको बुला रहा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत क्या है? या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, उसकी मारिफत हासिल करो, तुम कामयाब हो जाओगे, नजात पा जाओगे। इस छोटे से कलिमे को अगर और बढ़ाया जाए और इस पर गौर किया जाए तो हमें नजर आता है कि ऐ इंसानों, सबसे पहले तुम पहचानो कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, इस दुनिया का पैदा करने वाला कौन है और तुम्हें पैदा करने वाला कौन है। कौन है जो इस पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है? कौन है जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं? कौन है वो जिसके हाथ में सारी कुदरत है, जो आसमान से पानी बरसाता है, ज़मीन से गल्ला उगाता है, यह अफजाइश नस्ल का उसने पूरा सिलसिला कायम कर रखा है। वही बेटा बेटी देता है, वही औलाद देता है, वही किसी को महरूम करता है, वही रिस्क का बांटने वाला है, वही तमाम खजानों का मालिक है। ऐ लोगों, पहले उसको पहचानो, उसकी इताअत करो, उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और तुम कामयाब हो जाओगे, तुम नजात पा जाओगे। कामयाबी का अगर लफ्ज़ देखा जाए तो कामयाबी के लफ्ज़ के दो पहलू होते हैं, जिसको कुरान पाक ने जिक्र किया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे परवरदिगार, तो दुनिया भी हमें अच्छी अता फरमा और आखिरत भी हमें अच्छी अता फरमा। ये वो है जो फलाह कहलाती है, जो कामयाबी कहलाती है। दुनिया के अंदर भी बुलंदियाँ हों और आखिरत के अंदर भी बुलंदियाँ हों।
اور اللہ ہمیں بچائے ذلتوں اور رسوائیوں سے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی۔ لہذا یہ فلاح جوڑ دی گئی ہے، یہ کامیابی جوڑ دی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور آپ کی فرما برداری سے اور اس دین اسلام کو جاننے سے۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر لفظ اقرأ بڑی خاص بات کا حامل ہے۔ یہ گزشتہ تمام تاریخوں کو اپنے سامنے رکھ کر اب جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے ہیں، جب کہ آپ دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، بلکہ اگر ہم انہیں دشمن کا نام نہ دیں اور حقیقی طور پر جائزہ لینا چاہیں تو ہم یہ کہیں کہ مسلمان، چند مسلمان، تھوڑے مسلمان، آپ پر ایمان لانے والے مٹھی بھر مسلمان اور گھرے ہوئے ہیں مشرکوں سے اور کافروں سے۔ وہ مشرکین اور وہ کفار جن کے پاس طاقت بھی ہے اور قوت بھی ہے اور جن کے پاس جذبہ بھی ہے اور جن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا یوں کہہ لیجئے اسلام سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام اور مسلمان دونوں سے ان کے دلوں کے اندر نفرت موجود ہے۔ اور یہ نفرت ایسے ہی نہیں آئی ہے، یہ نفرت پیدا کی گئی ہے ان کے پروہتوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، پجاریوں نے، جو بتوں کے پجاری تھے، لات اور عزا کے پجاری تھے، جو ہبل کے پجاری تھے، ان کو جھوٹے قصے سنا کر، غلط باتیں بتا کر، ایسی باتیں بتا کر، کرشماتی واقعات سنا کر ان کو اپنے بتوں کی طرف راغب کرنے والے تھے۔ ہبل کے، لات کے، منات کے، عزا کے ایسے واقعات سنانا کہ جو ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جائیں اور بچہ شروع سے لے کر آخر تک انہی کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف وہ سننا گوارا نہ کرے، جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ اے تمام کے تمام لوگوں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور آؤ اور اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے آ جاؤ، کیونکہ یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، جو اسلام اور مسلمان جس کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے ان معبودوں کے خلاف ہیں، یہ تمہارے معبودوں سے نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے معبود مٹ جائیں۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم ہے، یہ بہت سوچی سمجھی پلاننگ ہے، ایک پلان کے تحت کام ہو رہا ہے، سازشیں ہیں جو رچی جا رہی ہیں ہبل کے خلاف، لات کے خلاف، عزا کے خلاف۔ لہذا سارے لوگوں کو ایک ہونا ہوگا اور سب کو ایک آدمی کی طرح پوری قوم متحد ہو جائے اور آ کر ہم سب لوگ ایک ساتھ حملہ کریں اور ان کے اوپر ہم لوگ اٹیک کریں اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ بات آگے بڑھ نہ پائے، تاکہ یہ فتنہ یہیں کا یہیں پر دب جائے۔ جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، انمشوا، چلو، سارے کے سارے لوگ نکلو، کھڑے ہو جاؤ سب کے سب، واصبروا، اور جم جاؤ اپنے معبودوں کے لیے، اپنے معبودوں کے دفاع کے لیے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قوم کے سینوں میں ایک آگ بھڑکا دی گئی، نفرت کی آگ، وہ دشمنی کی آگ، اور پھر یہ آگ اپنی جگہ پر رکی نہیں، یہ آگ اس طور پر آگے بڑھی کہ صحابہ کرام جو ایمان لانے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا کام ہے اپنی نماز کی، اپنا نماز پڑھنا، خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا۔ سارے لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، اس وقت مکہ کے لوگ بھی جاتے تھے، مشرکین مکہ جایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس کا طواف کرتے تھے اور طواف کرنے کے بعد وہیں پر وہ اپنے لحاظ سے عبادتیں کرتے تھے، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس یہ مشرکین جب آتے ہیں تو عبادت کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، بس یہی کل کائنات ہے ان کی عبادت کی۔ وہ مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان جو ایک اللہ کے داعی ہیں، اب لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مٹانے کے در پہ ہیں، قتل کر دینے کے در پہ ہیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے ہیں عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید کہلاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی بیوی سمیہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ عمار ابن یاسر بہت چھوٹے سے بچے تھے، وہ چھپ گئے تھے، اس طریقے سے وہ بچ گئے۔ ابو جہل نے اس پورے خاندان کو، اس چھوٹے سے گھرانے کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرو، اللہ پر توکل کرو۔ اب جو چیز آپ آگے بڑھ کر بتا رہے ہیں لوگوں سے،
وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تم وہ جانو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے سے ڈرو مت، بلکہ تم یہ جانو کہ تمہارا ایمان کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ تم اس اللہ کو پہچانو جو خالق و مالک ہے، تمہاری یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت ان حالات کو تبدیل کرنے والا ہے۔ اور آخر کار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ توحید کا درس دیتے جا رہے ہیں، وہ اسلام کے احکامات پہنچاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سا غور کیجئے، ان سنگلاخ وادیوں میں اور ان ہیبت ناک حالات میں، جہاں غسل واقعات میں، جہاں پر انسان لرز رہا ہے، ہر دم موت کا سایہ ہے، ایسے موقع پر جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیا جاننا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ جاننا کیا ہے؟ واقف کن چیزوں سے ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں کہ اے انسانوں، سب سے پہلے تو غور کرو اپنے آپ پر، غور کرو اپنے ماحول پر، غور کرو آسمانوں اور زمین پر، اور ذرا سوچو کہ تمہارا رب ایک اللہ ہے۔ اب ذرا یہ بھی سوچو کہ اس ایک اللہ کے لیے تم کتنے وفادار ہو، اس ایک اللہ کی محبت تمہارے دل کے اندر کتنی ہے۔ آؤ اس کا جائزہ لو، ذرا سا غور کر کے دیکھو کہ تم نے اللہ کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے، اللہ رب العزت کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ جو تمہاری نماز تھی وہ نماز کیسی تھی، جو تمہارا ذہن تھا وہ ذہن کیسا تھا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا اپنا سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا تھا، علم کی طرف تم کتنا راغب ہوئے، کتنا اللہ کے بارے میں جانا، کتنا اس کے رسول کے بارے میں جانا، کتنا آسمان سے اتری ہوئی شریعت کے بارے میں جانا۔ تم اس کا جائزہ لو۔ تمہیں پڑھنا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو، تمہیں پڑھنا ہے ان انفس و آفاق کی نشانیوں کو، تمہیں پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تمہیں پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے احکامات کو، تمہیں پڑھنا ہے شریعت اسلامیہ کو۔ یہ تمہیں جاننا ہے، تمہیں واقف ہونا ہے۔ اب صحابہ کرام کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حکم پاتے ہی صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جس دن اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد سے دوبارہ اپنے گھر واپس نہیں گئے، طائف میں کبھی واپس نہیں گئے۔ حضرت انس کو ان کی والدہ لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے اور وہ سارے علوم آپ سے حاصل کرے جو آپ بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ سے علوم حاصل کرے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تاجر پیشہ آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن کا بزنس ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول کی محفل سے غیر حاضر ہونا پسند نہیں کرتے۔ اب انہوں نے دو دوستوں کے ساتھ باری متعین کر رکھی ہے کہ ایک دن ہم بیٹھیں گے اور ایک دن آپ بیٹھیں گے۔ جس دن ہم اپنی دکان پر ہوں گے اس دن آپ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے، اور جس دن آپ اپنی دکان پہ ہوں گے اس دن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا بتایا۔ یہ علم کا حاصل کرنا ہے، یہ صحابہ کرام کا جڑ جانا ہے۔ ذرا سا ہم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے رسول سے کتنا وابستہ ہیں۔ آپ نے درخت دیکھا ہوگا، درخت کے اوپر جب پیڑ جو پتے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر سے کوپلیں پھوٹتی ہیں، جو پتے ہوتے ہیں ہرے بھرے ہوتے ہیں، بڑے خوشنما لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب یہ پتے سوکھ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، اپنی زندگی کھو دیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے قدرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اس کے بعد وہ سوکھے ہوئے پتے زمین پر آ کر گر جاتے ہیں،
پھر اس پیڑ پر وہ باقی نہیں رہتے. سوکھے ہوئے پتے درخت کبھی اپنے ساتھ میں نہیں رکھتے, اسے گرا دیتے. یہ قدرت کا قانون ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. سوکھے ہوئے پتے. آج مسلمانوں کے اوپر غور کر کے دیکھیے, جن کا کہنا صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ذرا ٹھہریے, نہ انہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ ہے. الہ کون ہے, اللہ کون ہے, عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے, اللہ کے احکامات کیا ہیں, اللہ کے فرمان کیا ہیں. محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں معلوم. اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے, ان کی زندگانی کیا ہے, وہ جو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا اس نمونے سے ہم کتنا واقف ہیں. اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنا دی گئی, ایک نقشہ بنا کر دے دیا گیا کہ اسی کے اوپر تمہیں چلنا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول سے کتنا واقف ہیں, ہم اپنے دین سے کتنا واقف ہیں, ہم نے لفظ اقرا کے مفہوم کو کتنا سمجھا ہے, ہم نے کتنی خرافاتیں دین میں داخل کر لیں, ہم نے کتنی جھوٹی باتیں دین کے اندر داخل کر لیں, کتنے غلط رسم و رواج ہم نے دین کے اندر داخل کر لیے. دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہوگا, جبکہ اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور جو چیز اسلام کا حصہ ہے, افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں. زبان یار من ترکی ومن ترکی نبی دانم, میرا محبوب ایک ترکی ہے, ترکش, اور مجھے ترکی آتی ہی نہیں ہے. نہ اپنا مفہوم میں ادا کر سکتا ہوں, نہ اس کی باتیں میں سمجھ سکتا ہوں. یہاں ذہن و افکار پر ایسا تالا لگ گیا, ایسا قفل لگ گیا, آدمی اپنے سرمایہ سے واقف نہیں. وہ جو توحید پر قائم انسان ہے, وہ جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, وہ ایک شخص جس کا مرنا بھی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنا کرتا تھا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا, وہ صحابی رسول ہے حضرت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے سینے پر ان کے دشمن نے وار کیا, اور جب نیزہ ان کے سینے پر لگا تو وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب وہ جو قاتل ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیسا جملہ ہے, میں نے تو اسے قتل کر دیا, خاک و خون میں تڑپا دیا, اس کی میں نے جان لے لی, زندگی ختم کر دی, اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ جملہ اسے بے چین کیے ہوئے, اور وہ جا کر دریافت کرتا ہے مسلمانوں سے اور پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب بتاؤ, کیا مطلب ہوا. اور اس کے بعد جب وہ اس کا مطلب جانتا ہے, اور جب مطلب بتایا جاتا ہے کہ وہ انسان جو اپنے رب سے جڑا ہی نہیں, وہ انسان کیا, اس کی کوئی وقت نہیں, وہ ختم ہو جائے گا, جہنم کا ایندھن بنے گا. اور وہ شخص جو ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے, بس تم نے یہ زندگی کا خاتمہ کیا ہے, تمہیں کیا پتا کہ ایک دوسری دنیا میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر اللہ کے انعامات ہیں, اکرامات ہیں, جہاں پر اسے دوسرا جسم عطا ہوا ہے, ایسا جسم جو آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے, اور وہاں تک جا پہنچتا ہے, جسے مسلم شریف کی روایت ہے, وہاں تک جا پہنچتا ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے بھی نہیں پہنچتے. وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا کے ادھر رہ جاتے ہیں, جن میں جبریل امین بھی شامل ہے, جو ادھر رہ جاتے ہیں. حملۃ العرش کے پاس جا پہنچتا ہے, وہاں پر قندیلیں لگی ہوئی ہیں عرش کے نیچے, وہ خوبصورت قندیلوں کا طواف کرتا ہے, اللہ رب العزت کی ان قندیلوں کا طواف کرتا ہے, اور اللہ رب العزت بغیر کسی ترجمان کے براہ راست اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیری کوئی خواہش باقی تو نہیں, تجھے کچھ چاہیے تو نہیں. وہ بندہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے, تیری راہ میں شہید ہو کر مجھے اتنا بڑا انعام ملا, پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, بتاؤ مجھے کوئی خواہش, کوئی تمنا, کچھ جو باقی رہ گئی ہو بتاؤ. وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار, تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کیا انعام تو نے کیا ہے میرے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہو سکتا, جو اس جہان میں آ گیا اب وہ وہاں پر نہیں جا سکتا. وہ بینہم برزخ الی یوم یبعثون, ان کے درمیان میں قیامت تک کے لیے ایک آڑ, ایک بیریئر رکھ دیا گیا ہے. اب وہ جب وہ فضائل سنتا ہے, جب وہ باتیں سنتا ہے, اس ایمان کے بارے میں جانتا ہے,
آپ یقین کریں کہ وہ قاتل اسلام قبول کرنے والا بن جاتا ہے۔ حیرت ناک بات، وہ جو اسلام کا دشمن تھا وہ اسلام کا پاسبان بن گیا، وہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے چلا تھا وہ اسلام کا محافظ بن گیا۔ یہ ہے اس شخص کے لیے ہے جس شخص کے سینے میں ایمان ابل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھ لیجئے آپ، اللہ رب العزت رحم فرمائے ان لوگوں پر جو نمازوں کے پڑھنے والے ہیں، اللہ ان نمازوں کو قبول فرمائے، ان سجدوں کو قبول فرمائے، لیکن ذرا ٹھہریے اور رک جائیے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے قربانی پیش کی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ذرا ٹھہرو، تمہاری اولادیں کہاں ہیں؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تمہاری بچیاں کہاں ہیں؟ تمہاری بیوی کا ذہن کیسا ہے؟ تم تو دیندار ہو، تمہاری بیوی کیسی ہے؟ تمہارے بچوں کا ذہن کیسا ہے؟ ان کو دین کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ان کو دین کی کتنی معلومات ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی معلومات کتنی ہے؟ ذرا بتاؤ۔ پہلے اپنا جائزہ لیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم کتنا جانتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں جاننا یہ شروعات ہے، نبی کے بارے میں جاننا یہ آغاز ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے لفظ اقرا، سیرت رسول سے۔ اس کے بعد دو شاخائیں آگے آتی ہیں، ایک قرآن پاک ہے، ایک حدیث رسول ہے۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول جو اس قرآن پاک کی تشریح ہے، اور یہ دونوں مل کر دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اللہ رب العزت کی آپ کو معرفت حاصل ہوئی، وہ بعض چیزیں معلوم ہوئیں جو غیب میں ہیں، اسلام کے احکامات معلوم ہوئے، مرنے اور جینے کا مقصد معلوم ہوا، اس زندگی کا مقصد معلوم ہوا، مرنے کے بعد کیا ہوگا معلوم ہوا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری جائے یہ بات معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو آپ نے پڑھا، سینے میں ٹھنڈک حاصل ہوئی، یہی آغاز ہے اور یہی اختتام ہے۔ لیکن ہمیں سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ہمیں سیرت رسول کا خبر اور نہ اس کی انتہا۔ بھی سبری مالا جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیرلا کی جو بہت ہی مشہور قلمکار جرنلسٹ، انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر اتنی نفرت کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن پہ سوار ہوا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، وہی علم جس سے ہم مسلمان دور ہیں۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سیرت رسول پڑھتی ہیں، قرآن پاک جب پڑھتی ہیں، اللہ اکبر، اس قرآن پاک کو پڑھ کر ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ کہاں چلی تھی وہ کھوج کرنے کے لیے، اور مل گئی ان کو اسلام کی دولت، پا لیا انہوں نے اللہ رب العزت کی معرفت۔ اسلام پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں کر کے انہوں نے بتایا اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بتاؤ مسلمانوں، تمہارے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے اور تم اسے دوسروں کو نہیں دیتے، تم اسے دوسروں کو بتاتے ہی نہیں، کسی کو کیا معلوم کہ یہ خزانہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اللہ رب العزت ان کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اس ایمان کو ان کو اور بڑھائے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیچاری وہ کیا جانے کہ یہاں کا جو خزانہ ہے، اس خزانے سے تو مسلمان بھی واقف نہیں ہے۔ یہ بیچارے قرآن پاک بھی جب پڑھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہیں بس۔ یہ قرآن پاک کپڑوں کے اندر لپیٹ کر غلاف میں رکھا ہوا ہے،
جس پر دھول اور گردا ہے، اور یہ کھلتا بھی ہے تو شاید رمضان کے اندر کھلتا ہے کہ پڑھ لیا جائے. سرسری پڑھ کر نکل گئے، معنی کیا ہے نہیں معلوم، مفہوم کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کے احکامات کیا ہے نہیں معلوم، ان سب کی کوئی خبر نہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ کیسے معلوم ہوگا، یہ آئیڈیل ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس خزانے کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ جب ہم اس خزانے کے پاس پہنچیں گے. جیسے کوئی دیگ کے اندر خزانہ بھرا ہے، اشرفیاں بھری ہیں، درہم و دینار بھرے ہیں، ہیرے جواہرات بھرے ہیں، اور آپ دور بیٹھے ہیں. آپ کو دور بیٹھنے سے وہ خزانہ نہیں ملے گا. آپ کو محنت کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا، ہمت کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا. آگے بڑھ کر اس دیگ پر سے وہ پردہ ہٹانا ہوگا، کپڑا ہٹانا ہوگا. پھر آپ ملاحظہ کر پائیں گے کہ کتنا عظیم خزانہ ہے، اور پھر اپنی قسمت کے مطابق جتنا آپ اس میں سے لینا چاہیں، جتنا حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں. عزیزان گرامی، زندگی کو ضائع نہ کرو. حالات شدید تر ہیں یقیناً، لیکن مکے سے زیادہ شدید تر نہیں ہے. ہمارے سامنے حل موجود ہے، حل موجود ہے ہمارے سامنے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس حل کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخری جملے کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. عزیزان محترم، اس سینے کے اندر ایمان کو جگائیے. سب سے پہلے اسلام کو خود سمجھیے، پھر اپنے بچوں کو سمجھائیے. یہ دو کام آپ نے کر لیے نا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ نے حاصل کر لی. فلاح کا راستہ ہے جو کہ آپ نے چن لیا، اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے جو یہ مستقبل ہے وہ آپ نے طے کر دیا کہ یہ مستقبل انتہائی روشن ہونے والا ہے اور انتہائی شاندار ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت رسول کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث سے وابستہ ہونے کی، جاننے کی، اور پھر عمل کرنے کی، اور پھر اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمیں موت آئے تو یا اللہ ایمان پر موت آئے. یا اللہ ہماری زندگی بھی اچھی بنا اور ہماری موت بھی اچھی بنا. یا اللہ دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. یا اللہ ہماری حفاظت فرما اور کل مومنین مومنات کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی، ایمان کو جگانے کی، ایمان کو آگے بڑھانے کی، اور ایمان کے اندر زیادتی کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے. ہمارے سینوں کو ایمان سے روشن فرما دے، منور فرما دے. یا اللہ اس ملک کے اندر ہوائیں چلا دے خیر کی، برکتوں کی، رحمتوں کی، اپنی نوازشوں کی. یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما دے. یا اللہ اور تمام مسلمانوں کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو بلندی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.